کچھ دیر پہلے میں نے چھوٹے بھائی کو ملتان فون لگایا۔ مجھے ٹی وی پر یہ خبر سن کر بہت فکر ہوئی کہ دوائیوں کا بحران آ سکتا ہے اور زندگی بچانے والی دوائیوں کی بھی مشکل ہو سکتی ہے۔ معلوم نہیں، میں نے آج یہ خبر سنی تو دل اداس ہی ہو گیا۔ ایسے کبھی مجھے یہ خبر اتنی نہیں چبھی۔ کبھی نہ کبھی یہ خبر ٹی وی پر چلتی رہتی ہے کہ دوائی نہیں مل رہی۔ کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں بازار جاؤں اور دوا نہ پاؤں تو کیسا لگے۔ کبھی ہوتا بھی ہے، جیسے ڈاکٹرز آج کل کہہ رہے ہیں کہ ایزومیکس لے کے رکھ لیں، ایسپرین لے کے رکھ لیں۔ تو میں بھی بازار گئی تو مجھے ایزومیکس نہیں ملی، مگر فارماسسٹ نے کہا کہ آپ یہ والی دوائی لے کے رکھ لیں۔ اس لیے میں آسانی میں ہوں کہ کوئی ایمرجنسی نہیں ہے۔ خیر، تو میں بتا رہی تھی کہ ابھی ٹی وی پر جب خبر سننے کر تشویش ہوئی تو میں نے بھائی کو فون لگایا جو والدین کے ساتھ رہتا ہے، اور اس کو سب سنایا کہ ٹی وی پر ابھی میں نے کیا خبر سنی ہے۔ میں نے مزید کہا کہ جو دوائیں ہم بناتے ہیں اس کا خام مال وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان اور چین سے آتا ہے، اور 3 مہینے سے ٹرک کھڑے ہیں، اندر ہی نہیں آنے دیے جا رہے۔ تو بھائی نے کہا کہ باجی ٹرک 3 مہینے سے نہیں 6 مہینے سے کھڑے ہیں۔ پھر میں نے مزید پوچھا، آپ والدین کی دوائیں کیسے لیتے ہو؟ کیا ہر مہینے؟ تو کہنے لگا جو جیسے ختم ہو جاتی ہے ویسے منگا لیتے ہیں۔ امی ڈیڈی کی کوئی 19 گولیاں ہیں جو ہر دن کی، بھائی چھوٹے چھوٹے خانوں والے ڈبے میں جو میڈیسن باکسز ہوتے ہیں ان میں مہینے کی دوائیں صبح شام دوپہر کے بنا کے ڈال دیتا ہے تاکہ ان کو زحمت نہ ہو، اور یہ بھی فکر نہ ہو کہ کوئی دوائی ڈبے یا پتے سے وہ نکالنا بھول گئے، یا کوئی ملازم نے وہ ادھر ادھر کر دیا، ملازم کوئی نکالنا بھول گیا۔ اور طبیعت کے لحاظ سے دوائیں بڑھتی گھٹتی بھی رہتی ہیں اور بدلتی بھی رہتی ہیں، جو یہ نیک بخت خود کی نگرانی میں ہی رکھتا ہے۔ خیر، میں نے کہا کہ مجھے والدین کی دواؤں کی فکر ہے، آپ 2-3 مہینے کی دوائیں کیوں نہیں لے لیتے تاکہ نہ ملنے کی فکر سے بھی آزادی ہو جائے اور ہم کو وقت سے پہلے معلوم ہو کہ کس دوا کا بحران ہے، اور اگر باہر سے کوئی دوائیاں منگوانی ہیں تو اس کا بھی ٹائم سے انتظام ہو جائے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ شکر ہے اللہ کا کہ آپ لے سکتے ہو اور سنبھال کر رکھنے کی جگہ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ بھائی آرام سے میری سنتا رہا، ویسے بھی یہ نیک بخت ماشاءاللہ بہت آرام والا ہے۔ پھر کہنے لگا، باجی جب ہم خود کے خوف کی وجہ سے یا خرید لینے کی آسانی کی وجہ سے بازار سے کوئی بھی شے زیادہ مقدار میں اٹھا لیتے ہیں بغیر سوچے کہ پیچھے آنے والوں کا کیا ہوگا، جس کی ابھی کی ابھی ضرورت ہے، تبھی بحران آتا ہے نا۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے اور شرمندگی سے میرے آنسو نکل آئے کہ کتنی پیاری بات کی اس نے۔ درا حالانکہ اصولاً میں بھی ایسی ہوں، بھلے میں دکان نہیں جاتی، میں اسپیسیفک ایک دکان سے اپنا راشن لیتی ہوں مہینے کا، مگر اگر کبھی کسی شیلف میں مجھے لگے کہ کم پیکٹ یا کم ڈبے پڑے ہوئے ہیں کسی بھی چیز کے جس کی مجھے اشد ضرورت ہے، کیونکہ میں بار بار بازار نہیں آتی، تو میں سارے ڈبے نہیں اٹھاتی اور میں سارے پیکٹ وہاں سے نہیں اٹھاتی، مجھے اس لیے کہ مجھے معلوم ہوتا ہے، میرے دماغ میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو کہتی ہوں کہ یا اللہ، یہ مال جو میں نے چھوڑا ہے یہ میں نے تیرے لیے، تیرے آنے والوں کے لیے چھوڑا ہے تاکہ ان کو نا امیدی نہ ہو۔ معلوم نہیں والدین کی دواؤں کی مرتبہ مجھے اور رحمان کیوں یاد نہیں آیا؟ شیطان کے شر نے مجھے خوف میں مبتلا کیا، استغفر اللہ۔